بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے والدین کو پایا اور خدمت نہ کی۔ صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں ایک حدیث مبارکہ یوں بیان کی گئی ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے کہ اچانک آپ نے بلند آواز سے آمین کے الفاظ 3 دفعہ ادا فرمائے۔ پھر قریب بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے عرض کرنے پر ان سے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین اس شخص کے بارے میں کہا جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کی برکتوں اور سعادتوں سے محروم رہا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ جس شخص نے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور وہ ان کی خدمت سے محروم رہا یا ان کی دل آزاری اور تکلیف کا سبب بنا تو وہ اپنے اس عمل کی بنا پر اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور جہنم میں چلا گیا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے۔ اس پر میں نے آمین کہہ دیا۔ اس طرح گویا اس بات پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی کہ اس شخص کو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے خود کو بخشوا نہ سکا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے محروم کر دیا گیا اور اب اس کی جہنم سے خلاصی کی کوئی امید نہیں ہے۔ تیسری بات جو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہی اور اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا، اس شخص کے بارے میں تھی جس کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود نہ پڑا اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو گویا وہ اللہ کی رحمت سے دور جہنم میں جا گرا۔ متذکرہ حدیث مبارکہ میں 3 چیزوں کا ایک ساتھ ذکر ہوا مگر قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ ان میں سے سب سے پہلا حق بندے کا اپنے والدین پر ہے جس کو دوسری چیزوں پر ترجیح دی گئی۔ گویا اس شخص کی بدبختی اور حرما نصیبی پر کوئی کلام نہیں جس کو بوڑھے والدین کی خدمت بجا لانے کا موقع ملا مگر اس نے یہ نایاب موقع گنوا دیا اور جنت کی ضمانت نہ حاصل کر سکا۔ غیر مسلم والدہ سے طرز عمل۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے بارے میں روایت ہے کہ ان کی والدہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی اہلیہ کافرہ اور مشرکہ تھی۔ اس وقت تک اہل ایمان کو کافر و مشرک مرد اور عورت سے نکاح نہ کرنے کا حکم وارد نہ ہوا تھا۔ یہ حکم قرآن حکیم میں بعد میں صادر ہوا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے ہاں ان کی والدہ ملنے آئی تو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میری والدہ مجھ سے ملنے آئی ہیں، درآن حالی کا وہ کافرہ و مشرکہ ہیں لیکن اسلام کی طرف راغب اور مائل ہے، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس سے یہ نکتہ بھی کھلا کہ والدین چاہے کفر و شرک کی راہ پر ہی کیوں نہ ہو، اس سے قطع نظر ان کے ساتھ بھی محبت برا برتاؤ اور حسن سلوک کا رویہ برقرار رکھنا چاہیے۔ ان کا دوسرے مذہب پر ہونا اولاد کی طرف سے حسن سلوک میں مانع نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت افروز حکایت۔ امام عاشقاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جو یمن کے علاقے کرن کے رہنے والے تھے نے آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور 1-2 سال نہیں بلکہ پورے 20 سال کا زمانہ پایا۔ وہ امام عاشقاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارکہ تک آپ کے بے مثال عہد مبارک میں رہنے کے باوجود آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں زیارت سے محروم رہنے کی وجہ سے شرف صحابیت سے محروم رہا۔ صحابی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا قطب غوث حتیٰ کہ سیدنا غوث اعظم بھی صحابیت کے درجے میں کسی کے مقابلے اور ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ خواہ کسی کو ہر روز خواب یا عالم بیداری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہو، پھر بھی وہ ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جسے خواہ ایک لمحے کے لیے ہی زیارت کا شرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے دوران حالت ایمان میں حاصل ہو گیا اور وہ حالت ایمان پر ہی مرا ہو۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اپنی زندگی کے 20 سال گزارنے کے بعد بھی شرف سے حابیت سے بہرہور نہ ہو سکے، وہ عاشق صادق اس بات سے بھی بخوبی آگاہ تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی ایک جھلک انہیں صحابیت کے مرتبے پر فیض کر سکتی ہے، جس سے ان کا مقام تابعیت کے درجے سے اونچا ہو جائے گا، مگر انہوں نے اپنی ضعیف ماں کی خدمت کی خاطر شرف صحابیت سے محروم ہونا گوارا کر لیا اور جیتے جی ماں کے قدموں سے دوری اختیار نہ کی۔ ماں کی خدمت گزاری میں بدستور لگے رہنے کا حکم بھی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اس کی تعمیل میں وہ زندگی بھر ماں کی خدمت میں محو رہے اور تا دم آخر ماں کی خدمت گزاری کو مرتبہ صحابیت کے حصول پر ترجیح دیتے رہے۔ ایک بار وہ عاشق زار اپنی ماں کی اجازت سے شوق دید سے سرشار ہو کر اپنے آقا کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، لیکن ماں کا حکم تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہو تو مل لینا اور نہ ہو تو پھر انتظار نہ کرنا اور واپس پلٹ آنا۔ اتفاق کی بات تھی کہ جب اویس رضی اللہ تعالی عنہ در دولت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے دور کہیں تشریف لے جا چکے تھے، چنانچہ وہ محبوب کے نام یہ پیغام چھوڑ کر واپس لوٹ آئے کہ آپ کا اویس زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، مگر چونکہ ماں کی طرف سے انتظار کرنے کی اجازت نہ تھی اس لیے بغیر ملاقات کے لوٹ کر جا رہا ہوں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح ماں کی خدمت کا حق ادا کیا وہ تاریخ انسانیت کا ایک نادر الوقوع واقعہ ہے جس کی نظیر ملنا محال ہے۔ اگر کوئی ہم جیسا کور ذوق اور کوتاہ اندیش ہوتا تو مدینہ طیبہ پہنچ کر کچھ عرصہ اور قیام کر لیتا کہ چلو اتنی طویل مسافت طے کر کے پہنچے ہیں، دیدار جانا سے شاد کام ہو کر ہی لوٹتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ عاشق اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو اور چند لمحوں کے توقف کے بعد دیدار یار بھی میسر آ سکتا ہو، مگر چونکہ ماں کا حکم تھا کہ اگر نہ ملے تو بغیر انتظار کے پلٹ آنا، اس لیے حکم کے آگے بلا چون و چرا سر تسلیم خم کر دیا اور اویس واپس چلے آئے۔ وجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا بلند مقام۔ ماں کی خدمت کے عوض حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جو مقام و مرتبہ عطا ہوا اس کا اندازہ بھی ہم جیسے دنیا دار نہیں لگا سکتے، اگرچہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری دیدار اور صحبت میسر نہ آئی تھی، مگر پھر بھی ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صحبت میں رہنے والوں سے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور درجات بیان کیا کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو بتاتے کہ میرے اویس کی یہ علامت ہے، اس کے فلاں ہاتھ پر داغ ہے، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اس کی دعا سے میرے لاکھوں امتیوں کی بخشش و شفاعت ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب ماں کی خدمت کے باعث شرف صحابیت سے محروم رہنے والے اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و اوصاف کا حال سنتے تو ان کے دل میں موصوف کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہوتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر اور حضرت علی شیر خدا
خدا رضی اللہ تعالی عنہما نے اس خواہش کا اظہار کیا اور پوچھا کہ کیا ہماری نگاہیں اویس رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم دونوں میرے اویس کو دیکھ سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آ گیا۔ حج کے دنوں میں عرب کے دور و نزدیک سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آئے۔ شیخین کریمین یمن سے آنے والے لوگوں کے مختلف وفود سے ملتے اور اس خیال کے تحت کہ اویس رضی اللہ عنہ بھی دوسرے لوگوں کے ہمراہ حج کرنے کے لیے آئے ہوں گے، ایک ایک وفد سے پوچھتے کہ کیا تم میں اویس رضی اللہ عنہ نامی شخص بھی موجود ہے؟ وہ کہتے کہ ہم میں اس نام کا کوئی شخص نہیں۔ ہر وفد کا یہی جواب تھا کہ وہ کسی اویس کو نہیں جانتے۔ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ فاروق اعظم اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو بظاہر دیوانہ ہے اور آبادیوں سے دور جنگلوں ویرانوں میں رہتا ہے۔ جب شہر میں آتا ہے تو لڑکے اسے پتھر مارتے ہیں۔ جب انہوں نے علامات بتائی تو لوگ کہنے لگے کہ ہاں، کرن شہر سے کچھ دور ویرانے میں اس نام کا ایک شخص رہتا ہے، لیکن وہ تو دیوانہ ہے، جو ہنسنے پر آئے تو ہنستا ہی چلا جاتا ہے اور رونے لگے تو روتا رہتا ہے۔ حج کے بعد دونوں حضرات یمن گئے اور کھوج لگاتے لگاتے اس ویرانے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہما حالت نماز میں ہیں اور قریب ہی ان کی بکریاں چر رہی ہیں جن پر بھیڑیے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرا وہ تحفہ مجھے دو جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ہاتھ بھیجا تھا۔ یہ وہ جبہ تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو دیا تھا کہ تم جب میرے اویس سے ملنا تو میری طرف سے یہ تحفہ انہیں پیش کر دینا۔ یہ بھی عجیب ملاقات تھی۔ دونوں اصحاب ان سے مختلف باتیں پوچھتے مگر اویس ہیر پھیر کر کے موضوع کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جاتے اور پوچھتے کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات بتاؤ، وہ کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، باتیں کس طرح کرتے تھے اور کیسے دیکھتے تھے؟ وہ تو محبوب کا دیوانہ تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہی پوچھتا رہا۔ اچانک حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے دونوں سے ایک ایسا سوال پوچھ لیا جسے سن کر وہ حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم نے میرے محبوب کا چہرہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو زندگی بھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارا ہے۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے کہنے لگے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ تو دراصل میرے محبوب کا عکس تھا، وہ تو محض ان کے پیکر کا سایہ اور پرتو تھا۔ اللہ نے محبوب کا اصل رخ تو کسی کو دیکھنے ہی نہیں دیا اور اسے پس پردہ رکھا۔ حرف آخر میں ہم اس گفتگو کا ماحصل اور لب لباب بیان کرتے ہیں کہ ماں کی خدمت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں، اور یہ سارے درجات اور فضیلتیں اسی زینے سے حاصل ہوتی ہیں۔ بس قارئین کرام، اگر نماز، روزہ اور حج جیسی عبادات میں کوئی کمی بھی واقع ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر ماں کی خدمت تساہل اور غفلت برتنے سے انسان کے سارے اعمال اکارت جانے کا اندیشہ ہے۔ عبادتیں اپنی جگہ بجا، لیکن ماں کی خدمت کا کوئی اور بدل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری عبادتیں مل کر بھی ماں خدمت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مرتے دم تک اس حق کی ادائیگی میں ہمہ وقت مستعد رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق ارزانی فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔